سعودیہ، دبئی، کینیڈا، کویت، امریکہ، اسرائیل جتنے ککر متے اللہ 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 جی وت بھارت کے بغیر بال والے سب لگ گئے. جہاں دیکھو وہیں زمین کھودو. کمال ہے. ارے ایک کے دماغ میں بات بیٹھ گئی تھی کہ کھود دیں گے اور چلا تھا کرناٹکا سے کھودتے ہوئے. میں بھی کہتا ہوں کہ ان کی کھود کے نکال دو جو عقیدت کے سوداگر ہیں. اسے کھود کر ہٹاؤ جس کی کوئی تاریخ نہیں ہے. اچھا پیر صاحب وہ ہیں ہم نہیں. ارے ماشاءاللہ کیا بات رہی کیا بات رہی. شکریہ. سنیں گے 5 منٹ نوازش. تو ایک بار بول دیجئے زور سے. چلا تھا پوری طاقت کے ساتھ پورے لشکر جاہو جلال کے ساتھ اور ضد یہ تھی کہ سلام کروں گا جواب نہیں ملے اللہ 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 جی توڑ دوں گا. تو یہ آج جو پورٹیبل سائز والے ہیں عالمگیر اورنگزیب کے جتنا بڑا سائز ان کا تھوڑی ہی ہے جو آج ہیں. جی اس لیے کہ عالمگیر اس وقت چلے ہیں جب اکھنڈ بھارت تھا ایک بھارت تھا. جی جی پشاور کا وجود نہیں تھا. پاکستان کہیں نقشے میں نہیں تھا. جی بنگلہ دیش کسی کے تصور میں نہیں تھا. جی اتنی بڑی سلطنت کا تو اس کی اونچائی کے مقابلے میں تو یہ پورٹیبل سائز ہے. ان کو بھی ضد تھی کہ چلو ذرا دیکھ لیں. ہر طرف سے ہو ہوا کر جیسے ہی پہنچے اجمیر معلیٰ. ہائے 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 کیا انتخاب ہے بزرگوں کا یار. یہ کتاب عشق ہے پڑھنے کی چیز نہیں سمجھنے کی چیز ہے. سبحان اللہ. آیت توڑنے کے لیے اما یار یہ اجمیر ہے اجمیر. اب کچھ اگربتی موم بتی والے چاہتے ہیں کہ باندھ کے خواجہ کو رکھیں گے تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ بریلی کے امام عشق کو محبت نے اتنی بڑی فوج تیار کر دی ہے. اتنی بڑی فوج ہے. اب ایمان سے بولو اجمیر شریف کون جاتا ہے؟ بریلوی جاتا ہے کہ دیوبندی جاتا ہے؟ بریلوی. ارے زور سے بول نا. بریلوی. چادر کون اٹھاتا؟ بریلوی. سندل کون کرتا؟ چشتی نہیں ہے نقشبندی نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. چشتی نہیں ہے نقشبندی نہیں ہے اشرفی نہیں ہے رضوی نہیں ہے برکاتی نہیں ہے تیغی نہیں ہے حبیبی نہیں ہے. جیسے ہی سر پہ چادر لیا سب بے سائز کا پیجامہ والا پیر اٹھا اٹھا کے بولا یہ دیکھو بریلوی. ہائے 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 واہ واہ واہ. کیا کہا؟ جی یہ دیکھو بریلوی جا رہا. میں نے کہا یار میں بریلی سے نہیں آیا ہوں. بولا چادر تو لیے ہو نا. اچھا ہے واہ. یہ فریدی ہے یہ مظہری ہے کسی نے نہیں کہا. سب نے کیا کہا؟ بریلوی ہے. گویا یہ علامتیں ہیں یہ پہچان ہے یہ نشانیاں ہیں.
یہ نشانیاں ہیں. اور کوئی ہمیں بریلوی کہتا تو ہمیں چڑ بھی نہیں ہوتی، لیکن غلطی سے ان کو کہہ دیا جی جی تو کپڑے کا خدا جانے کیا پوزیشن ہے، لیکن چہرے کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے. جی. اب دل لگا لو، آخری حصہ گفتگو کا. آج پورے بھارت میں جن کی دھوم مچی ہے خطاب کی، ہاں اور ایک مضبوط بازو ہے تحریک بیداری کی، بے شک. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خطیب الہند حضرت علامہ سیف اللہ علیمی کی. معاف کیجئے گا، ان کے بازوؤں کی کھیتی کا یہ اثر نہیں ہے، ہاں ان کے بازوؤں کی کھیتی کا یہ اثر نہیں ہے، یہ اس وراثت کی رکھوالی کا انعام ہے، ہاں اس وراثت کی رکھوالی کا یہ انعام ہے. ہاں اور جو میرے اسلاف کی وراثت کی رکھوالی کرے گا، ہاں ہاں رہے چاہے جہاں، واہ اس کی عظمتوں کا سکہ ہر گلی میں کھنکتے رہے گا. واہ سبحان اللہ. آپ جس کے عرس میں آئے ہو، ہاں آپ جس کے عرس میں آئے ہو، اگر مرید کرنے پر اترے ہوتے تو بنگال میں ان سے بڑا کوئی پیر نہیں ہوتا. ہاں جی اگر شجرہ بانٹنے پر اترے ہوتے تو شاید ان سے زیادہ شجرہ کسی اور کی خانقاہ بنگال میں نہیں ہوتا. جی اس لیے کہ جس پر بھروسہ مجاہد ملت کریں، ہاں جس پر اعتماد تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم کریں. سبحان اللہ. جی اما یار یہ وہ ہیں ہاں ہاں جب اہل سنت کے دو بیر، دو شیر ہاں بھارت میں جب کوئی نئی ہلچل مچانا ہوتا تھا، ایک کا نام علامہ ارشد القادری، دوسرے کا نام علامہ مظفر حسین کے چوچوی، ہاں تو واہ، بنگال واہ. کے کسی بڑے سرمایہ دار کی چوکھٹ پہ نہیں جاتے تھے، اسی اس قادری درویش کے دروازے پر جاتے تھے کمر ہٹی میں، اور بیٹھ کر نقشہ بناتے تھے اور بتاتے تھے علامہ عزیز اللہ مظہری، بنگال کی قیادت آپ کے ہاتھوں میں ہے، بنگال میں یہ کام کیسے پورا ہوگا. یہ وہ قادری فقیر ہے جو سرکار سرکاہی کو وہیں سے عالم تصور میں سلام کر کے وہیں سے عرض کر کے پکار پڑتے، اب تو میں نے اٹھا لیا ہے یہ کاغذ ہاتھ میں، نقشہ بھی میرے پاس ہے، کام کرنا میرا کام ہے، کام کرنا میرا کام ہے، منزل تک پہنچانا میرے آقاؤں کے کرم کی بات ہے. دنیا نے دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے. اب تک کی تاریخ میں بنگال میں حکومتیں بدلی، ستہ بدلا، اقتدار بدلا، چیف منسٹر بدلا، لیکن اہل سنت کا جتنا بڑا اجتماع اور جتنا بڑا استحام مسلم پرسنل لا کے پیریڈ میں اسی قادری فقیر نے رضا کے مسلک کا جھنڈا اٹھا کر کھڑا کر کے بتا دیا کہ آج جب بھی کسی بڑے مجمع کی بات ہوتی ہے تو مسلم پرسنل لا کانفرنس اور عزیز العلماء کا تذکرہ ہر حال میں ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. کیوں؟ واہ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک تھے. وہ مالک تھے. اے بھیا پلیز بیٹھ جائیے، اب آپ بیٹھ جائیے، 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے. ان کو بیٹھا دیجیے، میں بھول جاؤں گا، دقت میرے ساتھ ہی یہی ہے. گاؤں کا کوئی آدمی ہے تو ان کو دھیرے سے باہر لے جائے. اب بیٹھ جائیے، پانی رکھ، ہاں اب بیٹھ کے سن لیجیے، بہت اچھا. آدمی ہے تو ان کو دھیرے سے باہر لے جائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد. ہمیں یار بآواز بلند پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ وہ مالک تھے، وہ مالک تھے، اور وارث مالک ہوتا ہے، نوکر نہیں ہوتا. وارث جی مالک ہوتا ہے، ملازم نہیں ہوتا. بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن نہ کوئی چمکیلا جبہ، نہ کوئی چمکدار لباس، وہ بوریا نشین، پلے کی ٹوپی، معمولی پیجامہ، معمولی لباس،
لیکن اگر بیٹھ گئے علامہ عزیز اللہ مظہری تو پوری جماعت اہل سنت کی بنگال کی یہ تصور کر کے نہیں، یقین کر کے بیٹھتی تھی کہ یہ حکم ہے، یہ فیصل ہے، یہ حکم ہے، یہ فیصل ہیں، یہ حکم ہیں، یہ فیصل ہیں، ان کا فیصلہ آخر ہے، ان کا حکم آخر ہے۔ میں اپنے علماء سے اپیل کروں گا، پہلے ہمارے پاس اتنے مدارس نہیں تھے، اتنے علماء بھی نہیں تھے، اتنے حفاظ بھی نہیں تھے، لیکن گاؤں میں جب بجلی نہیں تھی، جب سڑکیں نہیں تھیں، پگ ڈنڈیاں تھیں، مفتی عالم نہیں تھے، چند عاشق ہوا کرتے تھے، غریبی تھی، ایمان تھا، چھپر تھا، عشق رسول تھا۔ آج ہم کئی رات کی تقریروں میں وہ اثر نہیں چھوڑ پاتے جو میلاد اکبر، میلاد گوہر لے کر چند فقیر اثر چھوڑ دیتے۔ اللہ 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 اللہ، اور کیا کیفیت ہوتی تھی، کیا کیفیت ہوتی تھی۔ اس لیے میں اپنے علماء سے بنتی کر کے کہوں گا، جلسے کی طرف سے اب منہ موڑیے، پلٹیے میلاد کی طرف۔ میلاد ہی کی برکت ہے کہ گھروں سے چھپر اتر گیا، دروازے پہ گاڑیاں لگ گئی، ہماری اولادوں کی شکل بدل گئی، ہماری صورتیں تبدیل ہو گئی، اکنامکلی اور مالی اعتبار سے ہم خود کفیل ہو گئے۔ یہ میرے بازوؤں کی کمائی کی برکتیں نہیں، یہ میلاد مصطفیٰ کی عظمتیں اور برکتیں ہیں۔ اور کیا تقریر ہوتی تھی صاحب، کیا تقریر ہوتی تھی۔ اور آج بھی وہ درود عشق کانوں میں رس گھولتا ہے، واہ واہ، وہ گاؤں کا وہ سبحان اللہ سبحان درود اللہ، عشق۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ اللہ پڑھ لو، اللہ۔ آؤ پڑھ لو، آؤ پڑھ لو۔ آج میرے اس عالم ربانی کی روح مسکرائے گی کہ جو میلاد میں نے برسوں پڑھا تھا، اللہ اللہ، آج اس میلاد کے ترانے میرے عرس میں میرے چہیتوں نے سنا دی۔ آئے ہے اللہ اللہ اللہ، پڑھو واہ، بآواز ماشاء اللہ۔ بلند، رب سلم علی، رسول اللہ، چاروں طرف سے آواز بلند ہو، آواز بلند ہو، پست نہیں۔ رب سلم علی، مرحبا مرحبا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ چاہو ساحل صاحب، قاری نثار صاحب کہاں ہیں؟ کہاں قاری نثار صاحب؟ آؤ، اوے بآواز بلند پڑھو، بھیجو اے رب میرے علامہ، علامہ بلند آواز سے میں آ رہا ہوں اسی پر، بھیجو اے رب میرے۔ کیا ترجمہ کیا ہے میرے ان بزرگوں نے، ہر وقت، ہر دم، ہر لمحہ، ہر پل، ہر پل، کیا کہا؟ بھیجو اے رب میرے، بھیجو اے رب میرے، اس نبی پر ہو بار بار سلام۔ پڑھو، آئے ہائے ہائے، اس نبی پر ہو بار سلام، پہنچے ہر پل میں سو، پہنچے ہر پل میں سو۔ تب عشق کے امام نے چادر کھسکائی، عاشقوں تم ہزاروں پر رکے ہو، ان کی عظمت ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی ہے۔ تب امام عشق و محبت پکار پڑے، اپنی چادر عشق سے چادر عشق کھسکا کر، مصطفیٰ جان رہے،
شمع بز میں ہدایت شہر یار ارم تاجدار حرم شہر یار نو بہار شفا اے خدا دم بدم درود و سلام پہنچے ہر پل ہزاروں سلام کلمہ لا الہ. کیا عقیدہ پیش کیا ہے صاحب قاری صاحب, اما یہی تو اصل عقیدہ ہے. کیا کہا؟ کلمہ لا الہ, بلند آواز سے پڑھو, کلمہ لا الہ ہیں محمد میرے, ہیں محمد میرے, ہیں محمد میرے, ہیں محمد میرے. گویا کلیئر ہو گیا کہ میلاد کی برکتوں نے, میلاد کی برکتوں نے, اور یہ وہی ترانے عشق ہے جو کان کو سننے کو نہیں ملتا. الفاظ ملتے ہیں, لباس ملتا ہے, اسپیڈ ملتی ہے, نشیب و فراز ملتا ہے, جلسوں میں بھیڑ ملتی ہے, لائٹ اور چمک ملتی ہے, لیکن عاشقوں کے زخموں کا مرہم نہیں ملتا. تب بلیا بھی کہتا لوٹو میلاد کی طرف, پلٹو میلاد کی طرف, واپس آ جاؤ اس کی طرف جس وراثت کی حفاظت ہمارے بزرگوں نے کی, پگڈنڈیوں پر پیدل چل کے کی. اور کیا کیفیت ہوتی تھی گاؤں میں صاحب. آج فلاں کے دروازے میلاد شریف ہے, پہلے چوکی دھل دو, چوکی دھل دو, چادر بچھا دو, تکیہ رکھ دو, گلاب پاس لاؤ. کیا اہتمام ہوتا تھا. میری ماں بہن بیٹیاں ہوٹل سے کھانا نہیں منگاتی تھی, بلکہ محلے کی ساری عورتیں, بیٹیاں, بہویں سب مل کر گھروں میں شکر پالا بناتی تھی وضو کر کے, کہ میرے آقا کی میلاد کا تبرک ہے, کہیں کوئی ناپاک آدمی ہاتھ نہ لگا دے. اللہ 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 اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عرس مظہری, سرزمین سرکاہی شریف. سبحان اللہ. اس کی برکتیں, اس کی برکتیں, انہی برکتوں کا ہم کی روٹی کھا رہے ہیں, انہی برکتوں کے بل پر لوگ نعرہ لگاتے جی, انہی برکتوں کی وجہ سے لوگ, اما یار جو اپنی نشانی چھوڑ دے, جو اپنی نشانی چھوڑ دے وہ گمنام ہو جاتا ہے, اور جو نشانی لے کر لحد میں جاتا ہے اسی کا نام ہوتا ہے. تب میرے اعلیٰ حضرت نے کہا بے نشانوں کے نشاں مٹتا نہیں, مٹتے نہیں. کیا 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 ہے وہ, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جاتا ہے, ہو ہی جائے گا. جس نے پوری زندگی لگا دی, ہر سانس لگا دیا, آج تمکوہی سے, دیوریا سے, کلکتہ سے, جھارکھنڈ سے, بنگال سے, بہار سے, نہ جانے کہاں کہاں سے, یہ جو فوج دیکھ رہے ہو آپ, دیکھ رہے ہو, کسی جلسہ کمیٹی والوں کی اتنی ہمت ہے, بجٹ ہے کہ اتنی بڑی بھیڑ جمع کر لے. یہ علامہ سیف اللہ کے والد کے عرس میں نہیں آئے ہیں, مولانا جمال اختر کے والد کے عرس میں نہیں آئے ہیں. اگر ان کو ابا کا عرس کرنا ہوتا تو خاندان کے لوگ مل کے کر لیتے. یا اعلیٰ حضرت کی وراثت کے وارث کا عرس ہے, اس لیے اہل سنت کے لوگ نہ سردیوں کی پرواہ کرتے,
واہ نہ نذرانے کی پرواہ کرتے، نہ بھاڑے کی فکر کرتے، چلو اس وارث کا عرس ہے جس نے پوری زندگی رضا کی ملکیت کی وراثت کی حفاظت کی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین میں مبارکباد دوں آنے والے زائرین کو، ان تمام نوجوانوں کو جنہوں نے اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں اپنے سارے علماء شورا خطبہ کو، جنہوں نے اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں سامان سفر باندھا اور آ کر کے ثابت کر دیا کہ یہ عرس ملازم کا نہیں ہے، مالک کا ہے، ملازم کا نہیں ہے، مالک کا ہے۔ یہ عرس اس پیر کا نہیں ہے جس نے اپنی خانقاہ اور اپنا سلسلہ بڑھایا، بلکہ اس پیر کا عرس ہے جس نے خود کو پیچھے رکھا، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا جھنڈا بڑھایا، سبحان اللہ اور سبحان اسی اللہ جھنڈے اسی پرچم کی برکتیں ہیں۔ الحمدللہ بے پناہ مسرت ہوئی۔ ہر سال دقت ہوتی تھی، ہر سال پریشانی ہوتی تھی، اور اس دقت اور پریشانی کو سبھی محسوس کرتے تھے لیکن بولتے نہیں تھے۔ الحمدللہ یہ حضرت کے صاحب سجادہ، ان کے صاحبزادگان اور ان کے مریدین معتقدین نے بھی محسوس کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جتھا، یہ کاروان عشق تو ابھی بڑھے گا، بہت بڑھے گا۔ یہ تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ جی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس لیے کہ جس نے پوری زندگی، اب آپ دیکھ لو نا، رئیس القلم قائد اہل سنت اگر چاہتے تو 10-20 ملکوں میں جہاں آج لوگ مرید کرنے جا رہے ہیں، آج سے 35 سال پہلے ان کے مریدوں کی آبادی ہوتی، لیکن رئیس القلم نے شجرہ نہیں بانٹا، کتاب عشق بانٹا ہے۔ رئیس القلم نے خانقاہ نہیں بنائی، درسگاہ بنایا۔ رئیس القلم نے مدرسہ نہیں بنایا، بلکہ تعلیم کی تحریک چلا کر گاؤں دیا جلا دیا علم کا۔ آج الحمدللہ اسی نہج کا، اسی تیور کا، اسی فکر کا، اسی عادت کا، اسی چلن کا، اسی روش کا، اسی جنون کا اور اسی جذبے کا ایک پیر، جس پیر کے عرس میں ہم آ پائے ہیں۔ آج تو یہاں حال یہ ہے صاحب کہ لفافہ مضبوط ہو تو مرید ہونے سے پہلے خلافت دے دی جاتی ہے۔ جی ساحل صاحب، ایک صاحب تو ایسے ملے، میں نے کہا کہ کمال ہے بھائی، ارے پہلے مرید کر کے خلافت دیتے، بعد میں آپ بولے ارے صاحب پہلے خلافت دے دو کہیں بھاگ نہ جائے۔ کمال ہے، معاف کرنا، ہمارے ان بزرگوں نے خلافت اور پیری مریدی کو روٹی کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ تبلیغ اور مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت کی ڈور سمجھا، ڈور۔ اور اس ڈور سے جو بدھ گیا، اس ڈور سے جو بدھ گیا، کسی کیمیکل کی اوقات نہیں ہے جو یہ رنگ اتار دے۔ جی اور جو رنگ ہماری ماں نے، دادی نے، نانی نے بچپنے میں چڑھا دیا ہے، اس رنگ کو کوئی تیزاب نہیں ہٹا سکتا۔ الحمدللہ یہ علامہ سیف اللہ علیمی صاحب کے جو خدمات ہم نے دیکھے اور آپ کی محبتوں کی جو ثبوت ہے، وہ یہ زمین بھی ہے، پیچھے زائرین کے لیے، علماء کے لیے، اپنے آنے والے معتقدین کے لیے ایک بہتر انتظام کی ان کی کوشش ہے۔ اللہ کا شکر ہے، رب کا احسان ہے کہ انہوں نے کسی سے گلے پر لاٹھی رکھ کر کے پیسہ نہیں مانگا، ایسا نہیں کہا کہ تم کو اتنا دینا ہی ہوگا، جی ہاں، لیکن یہ برکتیں ہیں اس قادری دسترخوان کی، یہ برکتیں ہیں اس قادری دسترخوان کی
کہ سیف اللہ آپ سوچتے جاؤ، تصور بھی نہ کروگے، جو تالا کہیں سے نہیں کھلتا ہے. حضرت ایک مرتبہ رئیس القلم سے ہم سے تھوڑی سی ناراض ہو گئے تھے. یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہوا. بلیا میں ایک ادارہ بنانا تھا ان کے گاؤں میں، اور ان کی ضد تھی کہ میری آخری آرامگاہ بلیا میں رہے گی. اب کون ہے جو کہے کہ نہیں اپنے اس حکم کو بدل دیجیے؟ ہمت کس کی ہے؟ جی ایک چبوترا آج بھی بنا ہوا ہے. ہم کو پکڑ کے لے گئے چبوترے کے پاس، بولے بیٹا یہی میری جگہ ہے، یہی میری جگہ ہے، یہی میری جگہ ہے، میں یہیں رہوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، جب وہ وقت آئے گا تب نا. تو کچھ لوگ تھے بولے کہ آپ اتنا کیسے بول دیے؟ میں نے کہا یہ بولنے کا حق انہوں نے ہی ہم کو دیا ہے، واہ واہ حق ہے جی انہوں نے ہی دیا ہے. الحمدللہ جب راستے میں ہم لوگ چلنے لگے تو اس وقت حضرت میرے پاس ایمبیسڈر گاڑی تھی. اب جب آ جائے بادشاہ سلامت کے دماغ میں کوئی بات تو اس کو کون بدلوا سکتا ہے؟ بولے کہ تمہاری گاڑی سے میں پٹنہ چلوں گا اور پٹنہ سے جمشید پور تم ہی لے چلو گے. کہ ٹھیک ہے. اب آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گاڑی چلا رہے ہیں. جب چلنے لگے حضرت جب کسی عالم کو دیکھتے تھے گاڑی والا بہت خوش ہوتے تھے، ایک دم کلیجہ بڑا ہوتا تھا، بڑا کلیجہ. یہ گاڑی میرے فلاں مولانا کی، یہ گاڑی میرے فلاں. واہ اور سیٹھوں کو احساس دلاتے تھے. وہ سیٹھوں کو اللہ غریق رحمت کرے، ہمارے معین انصاری صاحب ہزاری باغ، جب ان کے دروازے پر گاڑی گئی ہے نا تو خیریت بعد میں اترتے ہی گاڑی سے کریں یہ گاڑی مولانا غلام رسول کی ہے، یہ واہ گاڑی واہ مولانا غلام رسول کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے یہ گاڑی انہی کی ہے. بھلے ہاں تم کو بتا رہا ہوں، تم کو بتا رہا ہوں، یہ گاڑی مولانا غلام رسول کی ہے. صرف تم ہی گاڑی والے نہیں ہو، یہ گاڑی مولانا غلام رسول. یعنی کتنی خوشی ہوتی تھی. عالم اور حاسد ہو وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا. ہاں بے شک حق ہے حق ہے عالم اور حاسد ہو حق ہے وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا. جی اور اس کی کوئی مثال دیکھنی ہو تو بلیابی کی ریکھیں نکل رہی تھی، دیار حبیب کا اسٹیج تھا. بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ پٹنہ ادارے شریعت سے ایک بچہ آیا کیا بولے گا. جب بلیابی کے نام کا اعلان ہوا الحمدللہ مجھے فخر ہے، رئیس القلم کی دعاؤں پر، مفتی اعظم کی عطاؤں پر 2 گھنٹہ 20 منٹ کھڑا ہو کر خطاب کیا. اس وقت علامہ عزیز اللہ مظہری مسکرا مسکرا کر کہتے رہے بولتے رہو آج کی رات تیرے نام. واہ واہ یہ بڑوں کا دل تھا، واہ یہ بڑوں کا جگر تھا. عالم کبھی حاسد نہیں ہو سکتا، اور اگر حاسد ہو تو وہ عالم نہیں ہو سکتا. جی بے شک اس لیے کہ وہ وارث انبیاء کا ہے، اور جو وارث ہوتا ہے وہ نوکر نہیں ہوتا، مالک. جی بے شک اور مالک کی ذمہ داری ہے کہ وراثت لٹ کہاں رہی ہے، وراثت ٹوٹ کہاں رہی ہے، وراثت بکھر کہاں رہی ہے. اس کے لیے اگر کوئی 24 گھنٹہ سوچے تو یاد رکھنا تہجد کی نشانی پیشانی پر رہے نہ رہے، اس کے خدمات کا سورج کبھی ڈوب نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سعادت، یہ توفیق بخشی کہ آج ہم اس عالم کے عرس میں آئے ہیں. بس آخری حصہ گفتگو کا وقت زیادہ لے لیا، معاف کریں گے، چونکہ الحمدللہ ایک بہت بڑی جماعت اس وقت اسٹیج پر موجود ہے. کچھ لوگ قیام گاہ میں ہیں جن کو آپ سنیں گے بھی. اہل سنت کے سب سے کمزور کڑی بلیابی ہے، ہم سے بہتر، ہم سے اچھے، ہم سے ہر اعتبار سے بڑے لوگ ہیں جن کی گفتگو آپ سنیں گے، کلام بھی سنیں گے. بس آخری حصہ یہاں مرید ہونے سے پہلے خلافت دے دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤ ولی را ولی می شناسد، ولی را ولی می شناسد. یہاں لوگ خلافت کے لیے نہ جانے کون کون سی آفت لاتے ہیں، لیکن قربان جاؤ تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند پر اپنے وصال سے پہلے، اپنے انتقال سے پہلے
میرے مفتی اعظم شبیہ غوث اعظم نے ایک قاصد بھیجا، اپنی کلاه بھیجی، اپنی ٹوپی بھیجی، اپنا امامہ بھیجا، اور میرے مفتی اعظم نے اپنے ہاتھ کا تحریر کردہ خلافت نامہ بھیجا، اور بھیج کر کہا یہ لے جاؤ، مولانا عزیز اللہ مظہری کی امانت میرے پاس ہے، لے جاؤ کمرہٹی میں ان کی امانت ان تک پہنچا دینا۔ اللہ گویا ہے۔ ہمارے سرکاروں کے بھروسے کا نام علامہ عزیز اللہ مظہری ہے، وراثت اہل سنت کا نام علامہ عزیز اللہ مظہری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری ان کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قطب ترہت سیدی مرشدی مولائی آقائی سرکار سرکاہی داتا تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم سبوں کی عقیدت اور محبت کے اس خراج کو قبول فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی۔ السلام علیکم۔